آج کی نشست حسب معمول جمعۃ المبارک کی اصلاحی تربیتی اور ذوق اور شوق کی نشست ہے، اور یہ میرے رب کا فضل ہے، احسان ہے کہ رب کائنات جس شخص کے اوپر بھی اپنی خاص کرم نوازی فرماتا ہے، وہ رب لم یزل اس شخص کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے اور توجہ اس شخص کی اپنے دل کی طرف فرماتے ہیں۔ توجہ بالذات ہونا، توجہ اپنے دل کی طرف ہونا، یہ سیئات کا بہترین انداز ہے۔ گناہوں کے سیئات کے دھونے کا بہترین انداز ہے۔ جب ایک شخص اپنے قلب کے اوپر توجہ ڈالتا ہے تو اس کو اپنی ذات نظر آتی ہے، اور جب ذات نظر آتی ہے تو ذات میں خامیاں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اور خوبیاں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر خامیاں زیادہ ہوں تو فکر اس کو اس خامیوں کی درستگی کی طرف ہو جاتی ہے، اور اگر خوبیاں زیادہ ہوں تو سمجھدار شخص وہ ہے کہ اس خوبیوں کو اپنی وجہ سے نہیں بلکہ رب کی عطا کی طرف منسوب ہوا۔ میرے آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان علی شان، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ اب جب ذات کی طرف توجہ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ خامیاں زیادہ نظر آئے اور انسان کو نیکیاں کم نظر آنی شروع ہو جائے تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، اس گناہوں کی صفائی کے لیے، اس سیئات کو دھونے کے لیے بھی تیرے لیے ایک راستہ ہے۔ اور پھر ارشاد ہے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم کثرت سے میرے ذکر کو بلند کر لیا کرو، جو تم میرے ذکر کو بلند کرتا رہے گا تیرا رب تیرے دل سے گناہوں کی سیاہیوں کو دھوتا فرماتا، تیرا رب تیرے دل کو پاک فرماتا رہے گا، اور جو دل پاک ہوتا رہے گا تیرے دل کی حالت بدلنا شروع ہو گئی، تیری محسوسات بدلنا شروع ہو گئی، تیرے فکر کے زاویے، تیرے فکر کا انداز، تیرے سوچنے کا انداز جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سے نکل کر کے پازیٹیوٹی کی طرف ہونا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ ہے، صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین تشریف فرما ہے۔ دوستان گرامی، زمانہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک کافر و مشرک لوگ تھے جو اپنی سخت دلی کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے اور اپنی نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے اپنے کفر کے اوپر جو ہے اس سختی سے کارروائی کرتے، اور ایک وہ لوگ تھے جو کفر و شرک کے دور میں تو تھے
لیکن کفر و شرک کے دور میں بھی اپنے آپ کو اس نے غلاظت والی زندگیوں سے محفوظ رکھا. اس کفر و شرک کے دور کے اندر بھی اپنے آپ کو انہوں نے ہر طرح کی عیب جوئیوں سے، ہر طرح کی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. مطلب یہ ہے کہ دل کی کھیلیاں نرم تھی. جو ہی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر پڑی اور وہ دل پر نبی الرحمہ علیہ السلام کی توجہ خاص ہو گئی، اللہ نے ان کے دل کو توحید سے رنگ کر کے ان کی زبان سے کلمہ توحید کو جاری کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان کی زبان سے جاری ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستان گرامی، اس کے اندر ایک بریکٹ میں ایک بات عرض کرتا چلوں. انسان کو اپنے آپ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اس کو کسی ڈاکٹر کی، کسی حکیم کی، کسی سائیکاٹسٹ کی، سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو جج کرنا چاہے کہ میرے دل کا حال کیسا ہے، میرے دل کی کیفیت کیسی ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا سیدھا سادہ سا جو ہے پیرامیٹر ہے. اس پیرامیٹر کے اوپر اپنے آپ کو رکھ لے تو شخص کو پتہ چل جائے گا کہ میرا حال کیسا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو رکوع سجود کی طرف لے جائے. اگر نماز کے اوپر کاربند ہے استقامت کے ساتھ، رب لم یزل کی بارگاہ میں اس کی پیشانی جو ہے وہ جھک رہی ہے، تو سمجھ لو کہ رب کی عطا خاص ہے. اس کا دل کا حال اس طرح ہے. پھر نبی الرحمہ علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھ کر کے دیکھے. اگر درود و سلام پڑھ کر کے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کے انداز اور رحمت کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ ایمان کی حالت اس کی بن اب اس پیرامیٹر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جیسے یہ پاک مجالس ہوتی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کے پاک مجالس میں چلا جائے اور جس مجلس کے اندر، جس محفل کے اندر رب کا ذکر ہوا، نبی الرحمہ علیہ السلام کے اوپر درود اور سلام پڑھتا ہو، اور جب اس مجلس میں بیٹھ جائے اس کا دل لدنا شروع ہو جائے، ذہن سے فاسد خیالات جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے، مثبت خیالات اس پر حاوی ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھ لو کہ دل کا حال رب کی بارگاہ میں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں نظر رحمت والا ہے. ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک شاگرد تھے، ایک مرید تھے. ایک دن مجلس میں آئے، اسی طرح اللہ کا ذکر بلند ہوا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، پھر وعظ و نصیحت ہو گئی. تو شیخ نے کہا کہ اگر کسی شخص کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. لوگوں نے اپنی بابت اپنے حساب سے مختلف سوالات کیے. ایک جوان اٹھا کر قریب ہو گیا، حضرت میرا ایک سوال ہے. آپ نے پوچھا بیٹا کیا سوال ہے؟ حضرت کیا وجہ ہے میں اس مجلس میں بڑا کم کماتا ہوں، لیکن مجھے ایک خیال ذرا تھوڑا سا کم کرتی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا کون سا خیال ہے؟ تو جوان نے کہا کہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ جاتا ہوں، گپ شپ کا انداز ہوگا،
کوئی اور اس طرح مجالس میں اور اس طرح دوستی یاریوں میں اکٹھے ہو جائے. میں لاکھ بھی تھکا ہوا ہوں، اور اگر بڑی سخت نیند بھی آتی ہو تو نیند کو سو میری دور بھاگ جاتی ہے. لیکن جب ایسی پاک مجلس میں آ جاتا ہوں تو فوراً نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ نباز ہوتے ہیں. یہ انسان کا علاج جو ہے اخلاق کے ساتھ، مربت کے ساتھ، احساس کے ساتھ اور طبع انسانیوں کو دیکھ کر کے اس کے مطابق اس کا علاج کرنا. آپ نے فرمایا بیٹا جو غفلت کی مجالس ہوتی ہے یہ مثال جو ہے یہ کانٹوں کی سیج ہوتی ہے. جب کوئی شخص کانٹوں پر آ کر کے بیٹھ جائے تو اس کے جسم میں کبھی جو ہے راحت نہیں آتی ہے، اس کے جسم کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بے چینی آتی ہے تو نیند بھاگ جایا کرتی ہے. اور پاک مجالس یہ پھولوں کی سیج ہے. جب روح کو تسکین مل جائے، راحت مل جائے، آرام مل جائے تو روح کو جب آرام ملتی ہے اس کے اوپر جو ہے اس آرام کی وجہ سے نیند کا غلبہ بھی ہے. اس لیے ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار سکون جو ہے فقط اور فقط اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ ہے. یہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. موضوع کے اعتبار سے اس بات کو دوبارہ سے رپیٹ کرتا ہوں. آج سے کچھ 6-7 سال قبل کی بات ہے. امریکہ کے سفر کرتے ہوئے ورجینیا میں تو وہ صاحب اللہ ان کے کروڑوں جنتیں برکتیں ان کی قبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ ان کا مقام نصیب کرے. ابھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے فوت ہو گئے. دیکھو اچھی سنگت صحبت میں ہو تو اس کے لیے دعا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک مجالس میں لوگوں کی زبانوں سے جاری کرتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی، مثال ہو گیا استاد کا. اس میں بہت سارے ہمارے اور دوست بھی شریک تھے. اس ورجینیا کے سفر میں ہم آئے، ان کے گھر پر اسی طرح نشست تھی. یہ جتنے فارن کنٹریز میں ہے اس میں جو گیدرنگ ہوتی ہے 100 پلس ہو جاتی ہے، اور جب زیادہ ہو جاتی ہے پھر کوئی نہ کوئی ہال بک کرتے ہیں اس میں ہو جاتی ہے. چونکہ ہمارے مسلم کمیونٹی کی جو ہے وہ میجارٹی اتنی نہیں ہوتی، مائنارٹیز میں ہوتی ہے. تو وہاں اگر 50 لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا اجتماع ہے. اس کا گھر کا بیسمنٹ جو ہے وہ کافی کھلا تھا، اس میں اسی طریقے سے 70-80 بندے اکٹھے تھے. جب یہ نشست اختتام پذیر ہو گئی، دعا ہو گئی، ہم اگلے دن رات ان کے گھر میں قیام کر کے رخصت ہو گئے. 2 دن کے بعد ان صاحب کا مجھے فون آیا، طارق نام تھا ان کا. تو مجھے کہنے لگے حضرت آپ کو ایک بات کے لیے میں نے فون کیا ہے. کہتے آپ کے آنے سے پہلے میرے جو دائیں بائیں پڑی کہ دونوں گورے ہیں، اور گورے بھی ایسے نہیں ہیں کہ ٹرمپ کے فالوور ہیں، اور اسلام کے متعلق ان کے کچھ ریویوز اچھے نہیں، لیکن میں اپنی کوشش سے کچھ نہ کچھ بات ان کے ساتھ گپ شپ رکھتا ہوں چونکہ وہ میرے نائبر میں رہتے ہیں. تو آنے سے پہلے میں نے ان سے کہا کہ اس طرح ہمارے گھر میں کچھ گیسٹ آئیں گے، ہمارا ایک فنکشن ہے، اس میں کچھ آواز بھی پیدا ہوگی، لیکن میں پہلے سے اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو فیل نہ کیجیے. کہتے ان گوروں نے ہمیں کہا کہ مسٹر طارق ہم کیوں فیل کریں گے؟ جب ہم کوئی پارٹی کرتے ہیں تو ہمارے گھر بھی اسی طرح میوزک بجتا ہے، آپ ہمیں بیئر کرتے ہیں تو اسی طرح ہم آپ کو برداشت کریں. کہتے ہیں اگلے دن جب آپ گئے 12 بجے کے قریب میں نے اپنے گھر کا دروازے کے کھولا، دیکھا تو وہ دونوں جو گورے تھے وہ میرے گھر کے سامنے کھڑے تھے. میں پریشان ہوا، قریب ہو گیا کہ پتہ نہیں کیوں کھڑے ہیں. کہتے ہیں جب ہاتھ ملایا تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے مبارکباد دی کہ آپ کا فنکشن کیسا ہوا. پھر ساتھ کہنے لگے